ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول، جو کچھ بھی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا کر دیں، یعنی حکم دے دیں، اس کو لے لو، لازم پکڑو، وہ تم پر لازم و ضروری ہے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے زندگی میں۔ اگر زندگی کو خوبصورتی دینا چاہتے ہو، زندگی میں بھلائی چاہتے ہو، بہتری چاہتے ہو، ہر میدان میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں خوشیاں چاہتے ہو، تو پھر جو کچھ بھی میرا محبوب تمہیں حکم کر دے اس کے مطابق چلو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا محبوب تمہیں منع کر دے ہر حالت میں رک جاؤ اس سے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی ہم نے سنا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ یہ کرو وہ لازم ہے، اور جس سے منع کیا گیا وہ حرام ہے۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیں، انہی کو لے لو، جو میرا محبوب کہہ دے اس پر عمل کرو، ڈٹ جاؤ، کچھ کا کچھ بھی ہو جائے، وہ تمہارا مالی نقصان ہو رہا ہے، معیشت برباد ہو رہی ہے، ظاہری جسمانی امراض پیدا ہو رہی ہیں، ظاہراً تکلیف، کچھ نہیں ہوگا۔ میرے محبوب کی گئی بات پر عمل کرو، اور جس سے منع کیا گیا رک جاؤ۔ دنیا اور آخرت میں تمہاری کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور زندگی میں حسن ہوگا، خوبصورتیاں ہوں گی، آرام و سکون ہوگا۔ یہ مین چیز ہے، یاد رکھیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اچھا یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ یعنی 101%، بلکہ ہم کہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات کائنات تباہ ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی انبیاء، اللہ اور انبیاء کے بعد کوئی بھی ہے معصوم عن الخطا نہیں ہے، اس سے خطا ممکن ہے۔ جتنا بڑا محدث ہے، مفکر ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اس کی بات شرعی حجت، ایتھنٹک دلیل، ذاتی اس کا قول، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ 1% گنجائش رکھنی چاہیے۔ میں اپنی تحقیق کروں، جتنا بھی میں اس پہ 100% مطمئن ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ 1% گنجائش رکھوں، ممکنہ صورت ہے میری تحقیق میں کہیں خطا ہو۔ یہ امت کا حسن ہے، یاد رکھیں۔ علم والوں کا یہ حسن ہوتا ہے، کبھی بھی اپنی بات کو 100% صحیح نہ سمجھیں، اس میں تھوڑی سی گنجائش رکھیں۔ ممکنہ صورت ہے میں کوئی عقل کل تو نہیں ہونا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ ضروری تو نہیں ہے نا، بلکہ وہ ہمارے آتا ہے نا، ایک بزرگ تھے، تقریباً ان کی وفات کا قریبی وقت تھا، تو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے نصیحت کی کچھ باتوں کی، ان میں سے 2 باتیں یہ تھی، فرمایا بیٹا نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا، نہ کبھی نبی بننے کی کوشش کرنا۔ بچہ حیران ہوا، مسکرایا بھی، کہ ابا جان یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کبھی کوئی زندگی میں خدا بننے کی بھی کوشش کرتا ہے، یا کبھی کوئی زندگی میں نبی بننے کی بھی کوشش کرتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں اقتدار پر، یا ہمارے ہاں کچھ دولت مند ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس وہ کہتے ہیں جو ہم چاہیں وہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا وصف ہے، وہ جو چاہے وہ ہو جائے، بس میں اور آپ، پوری کائنات کے سارے خزانے میرے پاس ہوں اور آپ کے پاس ہوں، ہم جو چاہیں وہ نہ ہو، ممکن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، جو وہ چاہے وہ ہو جائے، بس کن فیکون، وہ جو کہے وہ فی الفور ہو جائے، یہ اللہ کا وصف ہے۔ فرمایا کبھی بھی یہ سوچ نہ رکھنا میں جو چاہوں وہ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ بھئی انسان ہے تو، ممکن صورت ہے جو تو چاہ رہا ہے یہ غلط ہو، تیرے چاہنے سے سب کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں جو چاہتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، وہ ہو جائے،
اور پھر فرمایا کہ کبھی نبی بننے کی کوشش نہ کرنا کہ جو تو کہے وہی حق ہے۔ یہ محض اللہ کے نبی کا وصف ہے، جو اللہ کے نبی کہہ دیں وہی سچ ہوتا ہے بس۔ میری اور آپ کی تحقیق، میری اور آپ کی بات ٹھیک بھی ہو پھر بھی ہم 1% گنجائش رکھیں اس میں خطا کی، یاد رکھیں۔ جو بندہ کہے نہیں جی جو میں چاہوں وہی ہوگا، یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ جو کہے نہیں جی میں جو کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے، یہ اللہ کے نبی کے اوصاف ہیں۔ تو لہٰذا کائنات کے اندر سب سے سچی بات اللہ کے نبی کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میرا محبوب جو تمہیں کہہ دے اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، جس سے منع کر دے اس سے فی الفور رک جاؤ، یہ تمہاری زندگی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتب صحیحہ کی روایت ہے کہ فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ آیا، ایک بہت بڑا مجمع تھا، پورا قافلہ تھا، اس قافلے کو آ کے آگاہ کیا کہ آج راتوں رات ایک لشکر آئے گا، تم پر ٹوٹ پڑے گا، تم سب کو تہس نہس کر جائے گا، تم نے بچنا ہے تو بچ جاؤ، اٹھ کے یہاں سے کنارہ کر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے باعقل، باشعور، سمجھدار۔ قافلے میں سے کچھ لوگ، آدھا قافلہ اٹھ کے فی الفور کنارے ہو گیا، نکل گیا وہاں سے۔ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں جائیں گے، بس وہ آرام سے سو گئے۔ بس اچانک پتہ چلا کہ وہ لشکر آن ٹوٹ پڑا ان پر، اس پوری قوم کو، بقیہ قبیلے کے جو لوگ تھے ان کو تہس نہس کر دیا، تباہ کر دیا ان کو۔ فرمایا یہی میری مثال ہے، میں جو تمہیں عطا کر رہا ہوں میری مان لو، اگر نہیں مانو گے، جو میری مان گئے وہ اس قافلے میں سے ان لوگوں کی طرح ہیں جو چلے گئے، ان قبیلے میں سے، اور جو بیٹھ گئے وہ میری اس طرح کی مثال ہے، جو میری امت میری نہیں مان رہی ہے تہس نہس کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اسے مانیں۔ ظاہری ہم نہ دیکھیں، ہم نے دنیا کے ظاہری حسن کو دیکھا، ٹھیک ہے نا، ہمارے جوانوں کا ٹوٹل کردار انہیں کی طرح ہو گیا، ہماری ٹوٹل توجہ غیر مسلم فلمی ایکٹر لوگوں کی طرف چلی گئی ہے، انہیں آئیڈیل بنا لیا، وہی ہماری زندگی کے لیے نمونہ بن چکے ہیں۔ ہمارے بالوں کی کٹنگ، ہماری داڑھی کا سٹائل، ہمارے لباس کا سٹائل، ہمارے بولنے چالنے کا سٹائل، ٹوٹل ہم نے انہی کو آئیڈیل بنا لیا، سامنے رکھا، بس وہی ہماری زندگی ہے۔ دنیا کے بدترین لوگ ہیں وہ، غلیظ لوگ ہیں وہ، نجس لوگ ہیں وہ، مشرک لوگ ہیں وہ، جہنمی ہیں وہ لوگ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرے گا، اسے تشبیہ رکھے گا کسی بھی حوالے سے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اگر انہی انڈین فلمی ایکٹر لوگوں کے ساتھ ہمارے اس سٹائل کی وجہ سے اٹھایا گیا تو کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رخ پھیر لیں کہ تمہیں میری زندگی نظر نہ آئی کیا؟ میرا انداز، میرا لباس، میرا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا تمہیں خوبصورت نہ لگا کیا؟ تو کیا کریں گے؟ تو فرمایا جو میرا محبوب عطا کر دے اسے لے لو، جس سے منع کر دے اسے فی الفور رک جاؤ۔ اسی طرح حدیث مبارک یہ مشکات کے اندر دونوں اکٹھی یہ روایتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال ایسے ہے امت کے لیے کہ جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، روایت سنی ہے آپ لوگوں نے، تو جب آگ بھڑک گئی، ارد گرد اس کا روشن ہو گیا، تو چھوٹے چھوٹے وہ پرندے پروانے آگ اس آگ میں چھلانگیں لگانے لگے، جل کے راکھ ہوتے گئے۔ اور ایک آدمی ہے جس نے آگ جلائی ہے، وہ انہیں روک رہا ہے، انہیں بچا رہا ہے آگ سے، ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے انہیں کھینچ رہا ہے، لیکن وہ زبردستی جا رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے اس آگ سے بچانے والے بندے سے غالب آ گئے، اس پر آگ میں چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہی مثال ہے میری، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں یہ، تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں، پیچھے کھینچ رہا ہوں، تم زبردستی جا رہے ہو اور تم مجھ پہ غالب آ گئے، یہ الفاظ ہے۔ جہنم میں داخل ہونے کے حوالے سے تمہارا اور میرے بچانے کے حوالے سے تم مجھ پر غالب آ گئے، تم نے کردار ایسا خراب کر دیا، میں نے بڑی کوشش کی تمہیں سمجھانے کی، بڑی کوشش کی جہنم سے بچانے کی، حتی الامکان کوشش کی، لیکن تم مجھ پر غالب آ گئے۔
دنیا کے حرص و حوث کے حوالے سے، جھوٹ فریب کے حوالے سے، دوسروں کی عزتوں کو پامال کرنے کے حوالے سے، ہر لحاظ سے تم مجھ پہ غالب آ گئے۔ میں نے بڑی کوشش کی تمہیں بچانے کی، لیکن تم غالب آ گئے۔ یہ مثال ہے فرمایا میری امت کے ساتھ۔ تو جو اللہ کے نبی عطا کر دیں، جو کہہ دیں، جو سمجھا دیں، جو بتا دیں، اس پر عمل کرو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ یہ ہے تمہارے لیے انسانیت بھی، مسلمان ہونا بھی، خوبصورت ہونا بھی، اچھا ہونا بھی، اللہ کا پیارا بندہ ہونا بھی، پھر دنیا بھی بہترین، آخرت بھی بہترین، قبر بھی بہترین، معاشر بھی بہترین، پل صراط بھی آسانی سے، میزان بھی آسانی سے، اسی طرح پھر انسان آگے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میں اور آپ دیکھیں ہمارا کردار کس طرح کا ہے، ہم نے کتنی اصول لیے اللہ کے نبی کی زبان سے یا زندگی سے، جینے کے لیے کس قدر اصول لیے، یا کس قدر اصول ہم نے غیر مسلم یہود و نصارہ اور انگریز فلمی ایکٹر لوگوں سے انداز زندگی لیا ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے موازنہ کرنا ہے، گھر کی طرف دیکھنا ہے، میرے اور آپ کے بچے کتنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کتنا بیٹیاں بچیاں ہیں جو سیدہ کائنات کے طریقے کو اپناتی ہیں۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے تو پھر کمال ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر ہمارا جوان طبقہ، ہماری بچیاں اسلام کی طرف ان کی توجہ ہے، ہماری بچیوں کی نے اپنی زندگی سیدہ کائنات سے لی ہے، ہمارے جوانوں نے اپنی زندگی اللہ کے نبی سے لی ہے، پھر ایسے گھرانے کی عظمت کو سلام۔ اگر ایسا نہیں ہے، اور یقیناً اکثر نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی تبدیلی لائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔